بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، بے شک وہ بڑی بے حیائی اور برائی کا راستہ ہے۔ ناظرین محترم، کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کائنات کے اندر سب سے پہلے کون سے بدبخت شخص نے زنا کی ابتدا کی تھی؟ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم اسی شخص کے بارے میں جانیں گے، لہٰذا آپ سے ہماری گزارش ہے کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور ملاحظہ فرمائیے گا۔ پیارے دوستو، جب حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے شجرہ ممنوعہ کا پھل کھایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو زمین پر اتار دیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی ہاں اولاد پیدا ہوئی۔ بعض روایات کے مطابق حوا علیہ السلام کو 20 حمل ٹھہرتے تھے، جس سے 40 بچے پیدا ہوتے تھے، اور ہر حمل کے دوران ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوا کرتی تھی۔ محترم دوستو، یہ بات یاد رکھیں کہ اس وقت کے قوانین شریعت ہماری آج کی شریعت کے قوانین سے بالکل مختلف تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کے اندر ایک حمل سے پیدا ہونے والے لڑکے کی شادی دوسرے حمل کی پیدا ہونے والی لڑکی کے ساتھ کر دی جاتی تھی، جبکہ دوسرے حمل کی لڑکی کی شادی پہلے حمل کے لڑکے سے کی جاتی تھی، اور ایک حمل کے بھائی بہن آپس میں بہن بھائی قرار پاتے تھے۔ پیارے دوستو، پھر اسی دوران حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں قابیل اور حابیل پیدا ہوئے۔ چنانچہ قابیل کی بہن اکلیمہ بہت زیادہ خوبصورت تھی، جبکہ جو لڑکی حابیل علیہ السلام کے ساتھ پیدا ہوئی تھی وہ اتنی خوبصورت نہیں تھی۔ چنانچہ جب یہ بچے بڑھ کر جوان ہوئے اور ان کی آپس میں شادی کا وقت آیا تو قابیل نے حضرت حابیل علیہ السلام کی بہن کے ساتھ نکاح کرنے سے انکار کر دیا اور کہنے لگا کہ یہ تو بالکل بھی خوبصورت نہیں ہے، میں اپنی بہن اکلیمہ کے ساتھ ہی نکاح کروں گا۔ ناظرین محترم، یہ معاملہ اس قدر بڑا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے حکم دیا کہ دونوں بھائی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اپنی اپنی قربانی پیش کرو۔ چنانچہ جس کی قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر مقبول ہوگی تو وہی شخص اکلیمہ کے ساتھ شادی کرے گا۔ قابیل کھیتی باڑی کا کام کیا کرتا تھا، جبکہ حضرت حابیل علیہ السلام بکریاں چرایا کرتے تھے، جو کہ ایک مشقت اور محبت والا کام ہے۔ چنانچہ حضرت حابیل علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر ایک خوبصورت بکری کا بچہ پیش کیا، جبکہ قابیل نے ایک ردی کا گٹھا اٹھا کر جو کہ اس کے کھیت سے نکلا تھا اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر پیش کیا۔ چنانچہ اس زمانہ کے رواج کے مطابق آسمان سے آگ اتری اور اس نے حابیل علیہ السلام کی قربانی کو نگل لیا، جس پر قابیل کہنے لگا کہ ضرور میرے باپ حضرت آدم علیہ السلام نے حابیل کے لیے دعا کی ہے، جس کی وجہ سے اس کی قربانی قبول ہوگی۔ ناظرین محترم، پھر اسی واقعہ کے بعد قابیل نے حضرت حابیل علیہ السلام کو مارنے کی دھمکی دی۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ حابیل علیہ السلام قابیل سے زیادہ مضبوط اور طاقتور تھے، لیکن آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے فرمایا کہ اگر تو مجھے قتل کرے گا تو میں تمہاری طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، میں چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن تم میرے گناہ کے ساتھ آئے۔ چنانچہ ایک دن قابیل نے غصے میں آ کر حضرت حابیل علیہ السلام کے سر پر پتھر مارا، جس سے حضرت حابیل علیہ السلام کی موت واقع ہو گئی۔ چنانچہ حضرت حابیل علیہ السلام کو قتل کرنے کے بعد قابیل بے حد پریشان ہوا۔ حضرت حابیل علیہ السلام کی لاش کو اپنے کندھوں پر اٹھائے کئی دن تک مارا پھرتا رہا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے 2 کوے آئے اور ان دونوں نے قابیل کے سامنے جھگڑا کیا۔ چنانچہ ایک کوے نے دوسرے کو مار دیا، پھر اس نے زمین کھود کر دوسرے کوے کو اس کے اندر ڈال کر اس کے اوپر مٹی ڈال دی۔ چنانچہ قابیل نے جب کوے کو دیکھا تو افسوس کرنے لگا کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو بھی نہ چھپا سکا۔ چنانچہ پھر اس نے بھی اسی طرح جیسے کوے نے کیا حضرت حابیل علیہ السلام کی لاش کو زمین کے اندر دفن کر دیا، اور قابیل اپنی بہن اکلیمہ کو لے کر وہاں سے چلا گیا، کیونکہ مسلسل شیطان اس کے پاس آتا رہا اور اس کو اس بات سے ڈراتا تھا کہ تمہارا باپ تمہیں قتل کر دے گا، لہٰذا وہ اپنی بہن کو لے کر وہاں سے دور کہیں جا کر وادیوں کے اندر بس گیا۔ ناظرین محترم، اس واقعہ کے بعد حضرت آدم علیہ السلام بہت زیادہ مغموم رہا کرتے تھے، اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے وارث عطا فرما۔
چنانچہ اسی دوران آپ کو حضرت شیش علیہ السلام کی بشارت ملی۔ حضرت شیش علیہ السلام جیسے ہی پیدا ہوئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے بچپن ہی سے ان کی تربیت پر خصوصی توجہ دی اور حضرت شیش علیہ السلام کو تمام معاملات سے آگاہ کیا۔ چنانچہ جب حضرت شیش علیہ السلام جوان ہوئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بعد ان کو مومنین کا خلیفہ مقرر کیا اور انہیں اس بات کا حکم دیا کہ وہ اپنے بھائی قابیل اور ان کی اولاد سے دور رہیں اور مومنین کی اس جماعت کو بھی ان سے دور رکھیں۔ چنانچہ پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے وصال کا وقت قریب آیا تو حضرت آدم علیہ السلام یہی وصیتیں اور نصیحتیں کرتے ہوئے اس دنیا سے کوچ فرما گئے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس فرشتے نازل ہوئے اور انہوں نے حضرت شیش علیہ السلام کو ان کے والد گرامی حضرت آدم علیہ السلام کو دفن کرنے کا طریقہ بیان کیا۔ حضرت شیش علیہ السلام نے اسی طرح سے کیا۔ پھر اس کے کچھ عرصہ کے بعد آپ کی والدہ حضرت اماں حوا علیہ السلام کا بھی اس دنیا سے انتقال ہو گیا۔ ناظرین محترم، اس واقعہ کے بعد زنا کی ابتدا ہوئی۔ اس کے بارے میں بنی اسرائیل کی روایات کے اندر ہمیں یہ ملتا ہے کہ قابیل اور اس کی آل اولاد ایک وادی کے اندر رہا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک دن شیطان ان کے پاس ایک خوبصورت غلام کی صورت میں آیا اور ایک شخص کے ہاں اجرت پر کام کرنے لگا۔ چنانچہ تھوڑا عرصہ گزرنے کے بعد وہ خوبصورت غلام اچانک عجیب و غریب کام کرنے لگا اور طرح طرح کے اور نئے نئے لباس تیار کرنے لگا اور ان کو گانے باجے کے آلات بھی بنا کر دکھانے لگا اور ان کو ایسی ایسی آوازیں سناتا ان آلات پر جو انہوں نے آج سے پہلے کبھی نہ سنی تھی۔ چنانچہ وہ لوگ جو پہلے ہی حق سے دور تھے وہ اور فسق و فجور کے اندر مبتلا ہو گئے اور انہوں نے اپنا ایک دن مقرر کیا جس کے اندر ان کی تمام عورتیں برہنہ لباس پہن کر اور زمانہ جاہلیت کی عورتوں کی طرح نیم اریاں لباس پہن کر آتی اور مردوں سے کھلم کھلا اختلاط کیا کرتی۔ محترم دوستو، حضرت شیش علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے مومنین دور ہی سے ان گانے باجوں کی آوازوں کو سنا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک دن ان میں سے ایک شخص کے دل کے اندر تجسس اور خیال آیا کہ کیوں نہ میں جا کر دیکھوں آخر یہ کیا معاملہ ہے۔ چنانچہ اس شخص نے چوری چھپے وہاں سے ہجرت کی اور عید کے دن کہ جس دن قابیل اور اس کی آل اولاد فسق و فجور میں مبتلا ہوتی تھی وہ شخص وہاں پر پہنچا اور اس نے وہاں جا کر دیکھا، عورتوں کو دیکھا، وہ بہت زیادہ حسین و جمیل تھی۔ پیارے دوستو، اس حوالے سے روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت شیش علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو مومنین کی جماعت تھی ان کے مرد بہت زیادہ حسین تھے جبکہ ان کے قبیلے کی عورتیں واجبی شکل و صورت کی تھیں، اتنی زیادہ خوبصورت نہ تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ وہ مومن شخص جو حضرت شیش علیہ السلام کے قبیلے سے نکل کر قابیل کے قبیلے کی جانب گیا، اس نے جا کر وہاں کی حسین و جمیل عورتوں کو دیکھا تو اس کا دل للچایا۔ اس نے واپس آ کر اپنے قبیلے میں باقی مومنین کو بھی اس کے بارے میں بتایا اور وہ مومنین جو کمزور ایمان کے تھے وہ اس کے بہکاوے میں آ گئے اور وہ بھی قابیل کے قبیلے میں جا کر ان عورتوں کے فتنے میں مبتلا ہو گئے۔ اسی طرح شیش علیہ السلام کے قبیلے کے مومنین عورتوں کے فتنے میں مبتلا ہو کر زنا کے گناہ میں مبتلا ہو گئے۔ محترم دوستو، دیکھا جائے تو زنا کی ابتدا تو اسی وقت ہو گئی تھی جب قابیل نے اپنی بہن کے ساتھ زبردستی شادی رچا کر اس کے ساتھ ناجائز تعلقات کے قیام کیے اور اپنی اولاد کو آگے بڑھایا۔